الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا یا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ بعد از حمد و صلات ہم جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں عزتیں عطا فرمائے۔ جس جگہ پہ مسلمان آج تکلیف کے اندر ہیں، ایک زمینی آسمانی آفت سے دو چار ہیں، میرا مالک اپنے حبیب کا صدقہ ان کی داد رسی فرمائے اور امت مسلمہ کا اس طرف دھیان میرا مالک فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان جو ہے، عنوان تو میرا کربلا کے حوالے سے تھا، لیکن آج پورے پاکستان کے اندر بڑے جو ہمارے علماء ہیں ان کی یہ کال ہے کہ تمام لوگ جو خطباء ہیں وہ سلاب زادگان جو ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں اور ان کی کوئی مدد یا کوئی اس حوالے سے دعا کریں۔ بلکہ میرا شریف سے مفتی صاحب کا حکم تھا کہ لوگوں کو استغفار کا کہا جائے۔ آج جمعے کے دن یوم استغفار منایا جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی جائے۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ بھی اسی حوالہ سے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، فرمایا اللہ سے، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو گا، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم اگر اللہ سے توبہ کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، تمہیں سرخرو کر دے گا۔ یعنی توبہ جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال کے اندر ذرہ برابر گناہ نہیں تھا، اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال کے اندر خدشے نہیں گناہ کا، بالکل گناہوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، اللہ نے انہیں معصوم دنیا پہ بھیجا ہے، وہ اتنی استغفار کرتے، اتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے محبوب اتنی عبادت کرتے، آہوزاری کرتے، آپ کے قدم مبارک پہ سوجن بن جاتی، ورم آ جاتی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر اتنی آہوزاری، اتنی اللہ کی بارگاہ میں رونا، اتنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ عائشہ تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں؟ تھے وہ سرخرو،
وہ گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ، عبادت، مغفرت طلب کرنا۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں، آپ نے آپ کی سیرت، آپ کے فضائل میں سن رکھا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اللہ کے محبوب سے جنت کو خرید لیا۔ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمال ہے، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا پہ دے دیا گیا ہے، لیکن توبہ اور استغفار کا کس لیول کی آپ کرتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جب کوئی جنازہ آتا، اس نماز جنازہ پڑھنے جاتے نا، بعد کے اندر قبر پہ بیٹھ کے اتنا روتے، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور ساتھ کیا فرماتے؟ پوچھنے والے کہتے ہیں اے عثمان غنی، آپ کو تو اللہ کے محبوب نے جنت کی 2 مرتبہ، 1 مرتبہ بشارت دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنے پارسا، پھر بھی توبہ کی یہ کیفیت ہے، اتنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی اس بندے پہ ہوتا ہے کہ دیکھو، جس کے اندر خیش نفس بھی تھا، جس کے اندر سارے معاملات تھے، دنیا بھی تھی، دولت کی بھی حبس ہے رکھی، خیش نفس بھی ہے، جسمانی حوالے سے اس کو دوسری مخلوقات سے میں نے کمزور بھی پیدا کیا ہے، اس کے اندر غصے کی صورت کو بھی رکھا ہے، اس کے اندر مختلف جو نقائص ہیں دنیاوی حوالے سے، وہ ساری محبتوں کو بھی جمع کیا ہے، لیکن پھر بھی میری بارگاہ میں آ کر روتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ جو ایمان والا میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک بار آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا سے گیا تھا، اس صورت میں گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اب ہمارے محلے سے اٹھ جائے نا، ہمیں سکون کا سانس مل جائے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخری لمحہ تھا، موت قریب تھی، سر پہ موت نظر آ رہی ہے، کوئی ذہن کے اندر خیال آیا کہ تو نے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، تو نے ساری زندگی رب کو ناراض کرتا رہا، تو ساری زندگی رب کی نافرمانی، رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، اب تو مرنے کے قریب ہے، اب تو توبہ کر لے۔ خیال آیا دل کے اندر اور سچی توبہ کی۔ جب موت نظر آ رہی ہو نا انسان کو، تو پھر جو بات نکلتی ہے نا زبان سے، اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، پھر دل سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف تھا، بہت بڑا جابر ظالم حکمران تھا، آیا کعبہ شریف کے اندر، ایک شخص ہے، وہ نبینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اور دعا کر رہا ہے اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اب حجاج نے دیکھا جب بھی آتا ہوں یہ آنکھیں مانگ رہا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس نے نا چکر لگا رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، کرتے کرتے نا رکا، اس نے کہا اے اندھے، اب یہاں پہ تو ہے، اگر اگلے چکر پہ تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی نا تو تجھے میں قتل کر دوں گا۔ اسے پتا تھا کہ یہ حجاج ہے، اس کو چھوٹے موٹے یہ کچھ نہیں سمجھتا، اتنا ظالم ہے کہ یہ قتل کر دے گا۔ اب رویا، سچے دل سے رویا، اب پتا تھا کہ میری جان جا رہی ہے، رویا اللہ کی بار، یا اللہ پہلے تو اندھا بھی تھا، اب اگر یہ حجاج اتنا ظالم ہے، اس نے واقعی مجھے قتل کر دینا ہے،
اب وہ پہلے زبان سے صرف تعلق تھا کہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، مجھے نبی نہ ہوں بنا کر دے نا۔ جب یہ بات سنی دل پہ وہ بات نے اثر کیا، کہا کہ اگر نہ آنکھ ملی تو میں مارا جاؤں گا۔ اب دل سے رویا، دل کے اندر، دل جو ہے نا وہ دل کے آنسو رویا۔ اب دوسرا ابھی چکر اس کا مکمل نہیں ہوا تھا، آنکھیں لوٹ آئی، آنکھیں واپس آ گئی۔ واپس آیا تو آنکھیں دیکھ رہا ہے، فرمایا تو پہلے دن سے ہی صرف زبان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ آنکھیں دے دے، تو نے دل سے نہیں کہا۔ یعنی جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وقت بندہ دل اور زبان دونوں کو ملا کر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتا ہے، گزارش عرض کرتا ہے۔ جب دل اور زبان یکجا ہو جاتے ہیں، اس وقت میرا رب کرم فرما دیتا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے، زبان تو ہل رہی ہوتی ہے، لیکن زبان جو الفاظ ہیں اس پہ دل مور نہیں ثبت کر رہا ہوتا، دل کے اندر بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی، دماغ کے اندر بھی نہیں ہوتی، صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگا کرے نا، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی مانگے تو صحیح۔ وہ تو مائل، وہ کہ اقبال نے بھی کہا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ مانگو تو صحیح نا اس سے، اس کی بارگاہ میں استغاثہ کرو تو صحیح نا، جو بھی مانگو میرا رب عطا کرتا ہے۔ اب وہ شخص موت کے کنارے پہ کھڑا ہے، دل سے آواز اٹھی، زبان پہ وہ الفاظ بن کے آئی، دماغ کے اندر اس نے اجالا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اس انداز کے اندر اس نے استغاثہ عرض کیا، توبہ کی، سچی، موت آ گئی، مر گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا نا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، بالکل سفید ہے نیکیوں کا سلسلہ۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر پہاڑوں جنی نیکیاں لکھ کر اسے عطا کرو اور اسے جنت میں بھیج دو۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ، بلکہ وہ خود عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تو زندگی آخری لمحہ تھا، سانسوں کی جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو رہا تھا، میں نے توبہ کی، کوئی نیکی کی ہی نہیں، میں نے، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آئے، اتنی نیکیاں، اتنے سہلے اعمال میں نے کیے نہیں، کہاں سے آئے؟ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے نیکیاں اتنی نہیں کی تھی، لیکن تو آخری لمحے جو تو نے کی تھی نا توبہ، مجھے اتنی پسند تیری توبہ آئی، اس توبہ کے صلہ میں میرا حکم ہے کہ جو اب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرمایا میں اس کے سارے پہلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ فرمایا وہ سارے میں نے تیری گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے آج تجھے دے کر جنت میں بھیج رہا ہوں۔ کچھ سچے دل سے مانگے تو صحیح، آفتیں ختم ہو جاتی ہیں جب توبہ بندہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی ہم پہ کوئی بھی ایسا یہ نہ کہیں، ایک ہوتا ہے امتحان، آزمائش، وہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، جب کسی اللہ کے ولی پہ، اللہ کے نبی پہ، صالح بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، گناہوں سے معصوم ہے، اس زلیخا نے کہا کہ انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، قرآن نے پوری وضاحت سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، بادشاہ کی ملکہ تھی، کیا ہوا؟ اب بے گناہ ہیں، نبی ہیں، 10 یا 12 سال جیل کے اندر اللہ کا نبی رہا،
کتنی بڑی آزمائش تھی. اگر کسی صالح بندے پہ، کسی اللہ کے نیک بندے پہ کوئی اس طرح کا معاملہ، بیماری آ گئی، تہمت لگ گئی، کسی ایسے مسئلے میں پھنس گیا کہ دنیا کے سامنے وہ بڑا ہیج مسئلہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگ گئی. سب سے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، رسول اللہ کی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت نہیں لگی. اور تہمت بھی کیا لگی؟ کوئی چوری کی نہیں، کوئی دھوکہ دہی کی نہیں، جھوٹ کی نہیں، زنا کی تہمت لگتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے یہ ایام سیدنا صدیق اکبر آئے. حافظ ابن کثیر نے لکھا، آ کر کہا عائشہ تو اللہ کے نبی کو پریشان کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، بیان کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی عمر چھوٹی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. آپ نے تھپڑ رسید کیا، فرمایا کل نبیوں کا امام ہے، وہ تیری وجہ سے پریشان ہے. اللہ کے محبوب کی کفیت، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہے، عجیب کفیت ہے. جو صحابہ سیدنا فاروق اعظم آئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ کوئی کلام نہیں کر رہے، مشرکین مکہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اس تہمت کا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ساتھ غیبت کا وہ ایک بازار گرم ہے. پھر جب رب نے اس بات کا ایکشن لیا نا، آئے ہائے، جب میرا رب کسی چیز کا ایکشن لیتا ہے نا، پھر وہ قیامت تک کے لیے مثال بن جاتا ہے. رب نے اپنے بندوں کے بارے میں ایکشن لیا، بے شمار مقامات پہ ایکشن لیا. ابو جہل نے جب کہا تھا نا اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا رسول نہیں بولا، میرا نبی نہیں بولا، رب نے ایکشن لیا. فرمایا تو میرے نبی کو کہتا ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. جب میرے نبی کو ابو لہب نے کہا، مشرکین مکہ کفار نے کہا نعوذ باللہ نبی آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی ابتر ہو گیا، اب اولاد نہیں رہی. اللہ نے ایکشن لیا. فرمایا محبوب یہ تیرے جو دشمن ہیں نا، ان شانیہ کا هو الابتر، یہ سارے تیرے جو کافر دشمن ہیں نا، یہی اوتر اس دنیا سے جائیں گے، یہی ابتر ہوں گے. کافروں نے کہا کہ ہم یہ نبی نہیں مانتے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. میرے رب نے ایکشن لیا. فرمایا محبوب آپ نے نہیں پریشان ہونا. فرمایا اگر یہ مشرکین مکہ نہیں مانتے، نہ مانے. فرمایا انکا لامن المرسلین، اے محبوب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں. حضرات گرامی، جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرے نا انسان، ہمارے صالح بندہ کرتا ہے، اس پہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان اس کا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، اس کو اللہ نے مزید مقام دینا ہوتا ہے. اور جب گناہگار پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے نا، وہ اس کی اپنے ہاتھوں کا کیا اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. آج کا دن موسم بھی اچھا، اس حوالے سے بارش ہے، یوم استغفار منایا آج کے دن. جو حالات بنے ہوئے ہیں سیلاب کے حوالہ سے، آپ ٹی وی پہ نیٹ پہ خبروں میں سن رہے ہیں، مسلمان کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کتنی ایسی صورتحال ہے کہ خشک زمین دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں دستیاب ہو رہی، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، کاغذ چھاپر کے اندر اپنی اولاد کو دفن کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں، پانی نہیں ہے صاف ان کے پاس رہا، کھانے زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے. اس حالات کے اندر توبہ کی ضرورت ہے، ان حالات کے اندر استغفار کی ضرورت ہے.
گھروں میں جائیں، ہم نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے درود شریف بھی ہے، اس کے بعد کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے ہم استغفار کریں گے، اجتماعی دعا کریں گے۔ اس کے بعد امت مسلمان جن حالات کے اندر ہے، مجموعی صورتحال میں اور بالخصوص جو سلام کے حوالے سے ہے، میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کہ اتنے لوگ ہیں کہ پانی کے اندر پانی آیا، اس نے دیوار کو گرایا، زمین پہ وہ جو نیچے لوگ تھے پتہ نہیں کتنے وہ دب گئے اور ان کو نکالا جا رہا ہے اس کیچڑ سے، میتیں۔ پتہ نہیں ابھی جب پانی کم ہوگا تو کتنے لوگوں کی لاشیں برآمد ہوں گی۔ یہ کیا کیوں معاملات ہیں؟ توبہ کریں، ہمارا تعلق تو ان لوگوں سے ہے۔ یہ پانی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ کو کہا تھا، وہ اتنا وہ پانی بہر نکال رہا ہے، پانی اس کے کناروں سے بہر ٹپک رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اے سعد بن ابی وقاص، یہ تو بڑا شدید معاملہ ہے، کس طرح اس کو کراس کریں گے، کس طرح سے اس کو ہم پار کریں گے؟ آپ نے کہا میں سپہ سالار ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، تم نے بسم اللہ پڑھ کے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دینا ہے۔ اب کیا ہوا؟ دریا کے اندر ڈالے۔ ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب دریا سے نکلے تھے اپنے جسموں پہ ہم نے ہاتھ لگایا، اپنے سواریوں کے جسموں پہ ہاتھ لگایا، بیر نکلے تو سوائے گھوڑوں کے ٹخنوں کے سارے خشک تھے، باقی گھٹنے ہی صرف ان کے تر تھے، باقی سارے کے سارے ہم خشک تھے۔ یہ کیا تھا؟ اقبال نے بھی کہا تھا نا، ایمان اگر ایسا ہو جائے تو پانی رک جاتا ہے۔ ایسے اولیاء کے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے اگر پانی نے اس طرف ڈھا لگائی، یہ بیرا کی ہسٹری کے اندر بھی ہے، یہ پیر خارا کی ہسٹری کے اندر بھی ہے، اور اولیاء کا بھی، اہل اللہ کا یہ باتیں موجود ہیں۔ کہا گیا پانی نے ڈھا لگا دی، اس طرف اللہ کے ولی ہیں، فرمایا پانی ادھر ہمارا گھر ہے، تو ادھر آتا ہے، چل ادھر سے سائیڈ لے۔ یہ باری رنڈیالی کالا شادیاں کے علاقے کے اندر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کا دربار ہے، یہ باری کے بالکل قریب میرا وہ نانکا علاقہ بھی بنتا ہے، وہ ایک دربار ہے۔ بتاتے ہیں وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پانی بالکل دریا قریب آ گیا۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، نام ان کا مجھے ذہن سے نکل گیا، دربار آج بھی وہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریا قریب آ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دربار جو ہے یہاں سے نکالتے ہیں، اس صندوق کو نکال کے کسی اور جگہ پہ نقصان نہ دے، یہ پانی بہا نہ لے جائے۔ وہاں کے کسی شخص کو خواب کے اندر وہ صاحب مزار کی زیارت ہوئی، کہا کہ میری فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو، میری فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ مطلب کیا ہے؟ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم اپنی سوچو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ حضرات گرامی، اپنے اعمال کو درست کریں اور ان غم کی گھڑی کے اندر ان کے لیے دعا کریں، اجتماعی استغفار کریں، اور ان کے لیے اس کے لمحات کے اندر کچھ مدد کا بھی سلسلہ کریں جو ہو سکتا ہے۔ کپڑوں کی صورت میں اگر دے سکتے ہیں، کوئی نئے نہیں، کوئی آپ نے تھان لے کر ان کو سلائی کر، پرانے کپڑے جو استعمال کے قابل ہیں، کوئی گندم دے سکتا ہے، کوئی آٹا دے سکتا ہے، کوئی ادویات لے کر دے سکتا ہے، کوئی سکا خشک راشن دے سکتا ہے، کوئی مالی خدمت کر سکتا ہے، وہ کرے۔ مختلف ادارے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا انٹرنیشنل جو ادارہ ہے منہاج القرآن ویلفیئر، وہ اس حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساری جماعتیں، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا کہ اہل سنت کر رہے ہیں دیوبندی نہیں کر رہے، سارے یہاں پہ
میں تو اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں نا تو یہ ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ سارے جا رہے ہیں، اہل تشیع جا رہے ہیں، اہل حدیث جا رہے ہیں، دیوبند جا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت جا رہے ہیں، سارے خدمات اپنی اپنی جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور رکن کے حوالے سے آپ جو تشریف لائے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ بنے، جس طرح بھی کر سکتے ہیں خدمت کر سکتے ہیں، کوئی راشن دے سکتا ہے اپنے حصے کا ڈال دے۔ دیکھیں نا وہاں پہ مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے اتنی مقدار دی ہے، وہاں تو نیتوں کو، دل کے خلوص کو دیکھا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں گرایا جا رہا تھا نا، تو کہا جاتا ہے، سنا ہے علماء سے، یہ چھپکلی جو ہے نا، یہ جسے کہتے ہیں وہ دیوار پہ جو جلتی ہے پنجابی میں کرلی، یہ پانی لے کر نا، پانی لے کر دوسرا پھونک مار رہی تھی یہ۔ اب اس کی پھونک سے وہ اتنی میلوں کی آگ، کوئی اضافہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن اس کی نیت اتنا زہر اس کے اندر رکھ دیا کہ کہا کہ جہاں پہ ہو اسے مارو، نیکی۔ بلکہ امام دبیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الوان کے اندر لکھتا ہے کہ اس کو مارنے سے بندے کو 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے، ثواب قرار دے دیا۔ اور دوسری سائیڈ پہ کبوتر تھا، چونچ لیتا، پانی کی بھرتا ڈالتا، اب اس سے کوئی بوجھا نہیں تھی، لیکن نیت کا یہاں پہ فرق پتہ چل گیا۔ میرے کریم آقا کے فرمان بھی امام بخاری نے پہلی حدیث بخاری کی لکھی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے عمل کا جو دار و مدار ہے تمہاری نیت پہ ہے۔ اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھنے آئے ہو نا تو منہ پہ دے ماری جائے گی، اگر نیت درست نہیں ہے۔ حج پہ چلے گئے، قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو، نیت درست نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھتے ہو، نیت درست نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ نیت درست رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے جو بھی عمل کرو گے، تھوڑا عمل بھی ہوگا تمہیں کفایت کر جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اگر نامہ اعمال تم کوشش کرتے رہے، بڑے لمبے چوڑی عبادتیں کرتے رہے، نیت درست نہ ہوئی، یہ میں نے شروع میں عرض کیا دل اور زبان کا، اگر یہاں سے درستگی نہ ہوئی پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تو تمہارے عملوں کو نہیں، جس طرح قربانی کا ہے، فرمایا وہ تمہارے گوشتوں کو، تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں گوشت کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں خون کی، فرمایا تمہارے خلوص کو وہ دیکھتا ہے کہ کس اخلاص سے، کس محبت سے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ جتنا مٹ کر، جتنا اس کی بارگاہ میں محبت سے آؤ گے، اتنا تمہارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔